بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سوال یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں دوسری منزل پر خواتین کے لیے باجماعت تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کیا خواتین مسجد میں تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ اور خواتین تراویح میں نیت کس طرح کرے گی؟ عبدالسلام راولپنڈی بینک کالونی سے۔ خواتین کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ تراویح گھروں میں پڑھیں اور مسجد میں نہ آئے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ان کے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے یا وہ قرآن مجید سننا چاہتی ہے اور مسجد میں پردے کا اہتمام ہے، آنے جانے میں بھی پردے کا وہ اہتمام کرتی ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ جی ٹھیک۔ نیت جس طرح مرد نیت کرتے ہیں ویسے ہی خواتین بھی نیت کرے گی کہ اس امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ جی ٹھیک۔ ہم ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کمپنی مختلف جگہوں پر کیمپ لگاتی ہے، وہاں نماز کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے۔ وہاں مستقل کوئی امام نہیں ہے، چند ورکر مل کر جاتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، پھر 3-4 اور جاتے ہیں، وہ اپنا باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا یہ مختلف جماعتیں کرانا یہ درست ہے یا نہیں؟ ظفر شگیوال سعودی عرب سے۔ دیکھیں، یہ کمپنی عارضی مسجد بناتی ہے اور ان مساجد میں یہ ورکر وغیرہ نماز پڑھتے ہیں، تو بہتر صورت تو یہی ہے کہ یہ ایک جماعت کرے اور اس میں سب شریک ہو۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو، مثلا کچھ لوگ پہلے آ رہے کچھ بعد میں آ رہے، تو مختلف جماعتیں یہاں ہو سکتی ہے۔ یہ عارضی مسجد ہے۔ مفتی صاحب، موبائل میں قرآن مجید پڑھنے کا کیا حکم ہے اور اس کے آداب کیا ہے؟ عبدالمنان بینک کالونی راولپنڈی سے۔ موبائل میں قرآن مجید پڑھنا بالکل جائز ہے اور اس کے آداب وہی ہے جیسے دوسرے مصحف میں ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم پاک صاف جگہ پر ہو، باوضو ہو۔ تو جب اگر اسکرین پر جو ہے وہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے تو ہم اسکرین کو بغیر وضو کے ٹچ نہ کریں، البتہ موبائل کو سائڈوں سے نیچے سے ہم پکڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کا ایک مسئلہ سنا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، تو مدارس میں جو پیسے دیے جاتے ہیں بچوں کے لیے، تو اس میں تو بچوں کو مالک نہیں بنایا جاتا، تو پھر اس کی جواز کی کیا صورت ہے؟ تنویر بٹی راولپنڈی سے۔ دیکھیں، مدارس میں مالک بنایا جاتا ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مدرسے کا منتظم ہوتا ہے، محتمم ہوتا ہے، اس کو وکیل بنا دیا جاتا ہے۔ جب مدرسے میں کوئی بچہ داخل ہوتا ہے اور وہ مستحق ہوتا ہے زکوٰۃ کا، تو وہ مدرسے والے ایک فارم دیتے ہیں۔ اس فارم پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے یہ کہ ہم آپ کے وکیل ہوں گے، تو جو زکوٰۃ، جو صدقات وغیرہ ہے وہ ہم آپ پر خرچ کریں گے اور آپ کی طرف سے ہم جو ہے ان پر قبضہ کریں گے۔ تو وہ پھر بطور وکیل کے اس پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر باقاعدہ ان بچوں پر اور ان طلباء پر وہ خرچ کرتے ہیں اور ان کو مالک بنایا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں ان کو کھلائی جاتی ہے، مثلا کھانے کی مد میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے، یا دیگر جو مصارف ہوتے ہیں جہاں جہاں وہ خرچ کیے جاتے ہیں، تو باقاعدہ ان بچوں کو مالک بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، آن لائن ٹریڈنگ کے ذریعے پیسے کمانا کیسا ہے؟ اور اگر کسی شخص نے اس سے پیسے کمائے ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر کوئی اس میں پیسے گوا چکے ہو تو کیا اب پھر وہ اپنا نقصان پورا کرنے تک اس میں آن لائن ٹریڈنگ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ محمد جنید راولپنڈی سے۔ دیکھیے، آن لائن ٹریڈنگ کی بہت ساری صورتیں ہیں، کچھ صورتیں جائز ہیں، کچھ ناجائز صورتیں ہیں۔ اگر جائز صورت ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کے جواز میں کوئی شک نہیں ہے اور اس سے جو کمائے ہوئے پیسے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ البتہ اگر ناجائز صورت ہے تو پھر وہ ناجائز ہے اور اس سے کمائے ہوئے پیسے بھی ناجائز ہیں۔ مثلا جو جائز صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ چیز میں نے آپ سے لینی ہے اور آپ نے وہ چیز مارکیٹ سے خرید کر اس کو دے دی، ٹھیک، تو یہ جائز صورت ہے۔ یا اس طرح آپ کو کسی کمپنی نے کہا کہ یہ چیز مجھے چاہیے اور آپ نے اسے کہا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میں کسی کمپنی سے یا کہیں سے وہ چیز خرید کر تمہیں بیچ دوں گا، تمہیں مہیا کر دوں گا، یا تو پہلی صورت تھی بیچ دوں گا، تو میں مہیا کر دوں گا، تو اس صورت میں وہ اپنی اجرت لے لے ٹھیک ان سے۔
اور ایک جائز صورت یہ بھی ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور آپ نے وہی چیز اس کو بیچ دی، تو یہ بھی صورت جائز ہے۔ تو اگر کوئی جائز صورت ہے تو آن لائن ٹریڈنگ جائز ہے، اور اگر ناجائز صورت ہے تو پھر اس صورت وہ ناجائز ہے۔ اور اس کی ناجائز صورت کون سی بنتی ہے کہ ناجائز صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس چیز نہیں ہے، آپ کا اس چیز پر قبضہ نہیں ہے اور آپ اس چیز کو بیچ رہے، جی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ جب خود اس کے مالک نہیں ہے تو قبل القبض بے کرنا، یعنی کسی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اس چیز کو بیچنا، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ مفتی صاحب، کال سینٹر میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ چودھری عبدالوحید اٹک سے۔ جو کال سینٹر ہے مفتی صاحب، اس کا تعلق جو ہے وہ کمپنی سے ہے کہ وہ کس کمپنی کی کال سینٹر ہے۔ اگر اس کمپنی کا کام جائز ہے تو کال سینٹر بھی جائز ہے، اور کال سینٹر میں کام کرنا بھی جائز ہے، اور اس سے جو تنخواہ وغیرہ ملتی ہے وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کال سینٹر کسی ایسی کمپنی کا ہے کہ ان کا کام جائز نہیں ہے، یا کام تو جائز ہے لیکن وہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، فراڈ کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ وہاں کام کرنا جائز نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہوگی۔ کال سینٹر کے ذریعے سے انشورنس پالیسیاں یہ بیچنا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ محمد جنید۔ دیکھیں، انشورنس جو ہے وہ چاہے کال سینٹر کے ذریعے ہو یا ویسے ہو، تو انشورنس کی جو مروجہ صورتیں ہیں آج کل وہ تقریباً سب ناجائز ہیں، اور اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو وہ سود بھی ہے اور دوسرا جوا بھی ہے۔ سود اس طرح ہے کہ اگر آپ کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو آپ کی جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ رقم ملتی ہے، تو یہ سود ہے۔ یہ جو زیادہ رقم آپ کو ملی ہے یہ آپ کی کس عوض میں آپ کو ملی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا بعض صورتوں میں حادثہ نہیں ہوتا، جوا اس طرح ہے کہ اگر آپ کا ساتھ حادثہ نہیں ہوتا تو وہ جو آپ کی جمع کی ہوئی رقم ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملتی، وہ رقم آپ کی گئی، تو یہ اس لحاظ سے یہ جوا ہے، لہٰذا ناجائز۔ تو بالکل یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ مسئلہ پوچھنا تھا کہ ایک ساتھی نے ایک ریڑھی والے سے کچھ سامان لیا اور اس ساتھی کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، تو ریڑھی والے نے کہا کہ جب پیسے ہو جائے اور ایک دوسرے کو اب مل جائے تو دے دینا، ورنہ خیر ہے۔ اب ساتھی اور ریڑھی والے کا ملنا ممکن نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں کا ہوگا اور کہاں گیا۔ اب اس کو جو پیسے اس ساتھی نے دینے ہیں ان کا کیا کرے گا؟ رہنمائی فرمائیے۔ محمد شکیل مردان سے۔ وہ انتظار کرے، جب وہ ساتھی ملے گا تو اس کو وہ رقم دے دے، لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ملنا اب مشکل ہی ہے تو اس کی طرف سے وہ رقم صدقہ کر دے۔ لیکن بالفرض اگر وہ پھر مل گیا، آپ نے اس کی طرف سے صدقہ تو کر دیا لیکن وہ پھر آپ کو مل گیا، تو اب آپ کو وہ رقم اس کو دینی ہوگی۔ ہاں، وہ کہہ دے کہ میں نے معاف کر دی تو الگ بات ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، تبلیغ کے لیے کیا ٹرسٹ از خود تعلیمی خرچہ بطور وکیل وصول کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک شخص نے کسی ایک مصرف کے لیے دی تو کیا ادارہ یا ٹرسٹ اس کو دیگر مصارف میں خرچ کر سکتا ہے یا نہیں، جو زکوٰۃ ہی کے مصارف ہے؟ محمد عمر راولپنڈی سے۔ دیکھیں، ٹرسٹ اگر زکوٰۃ وصول کرے اور وکیل بن کر، اور پھر وہ جو ان کے زیر انتظام لوگ تعلیم حاصل کر رہے اور ان سے انہوں نے باقاعدہ اجازت لی ہو کہ ہم آپ کے وکیل ہیں اور آپ کی طرف سے جو ہے وہ زکوٰۃ پر ہم قبضہ کریں گے، تو بالکل درست ہے۔ اس صورت میں وہ وصول کرے اور پھر ان پر خرچ کرے، ان کو مالک بنائے۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ ایک آدمی نے زکوٰۃ کی رقم ایک مصرف کے لیے دی اور آپ نے اس کو دوسری مصرف میں آپ خرچ کرنا چاہتے، تو اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، اس سے اجازت لیں گے، کیونکہ آپ کو اس نے وکیل بنایا ہے صرف اسی مصرف کا، دوسرے مصرف کا نہیں بنایا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔